طالب العلم عليه هذه الوظيفة يا أخواننا، أن يكون عاملا بعلمه عقيدة وعبادة، كذلك عاملا. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وحدثني عن مالك عن عمه أبي سهيل بن مالك عن أبيه أن عمر بن الخطاب كتب إلى أبي موسى أن صل الظهر إذا زاغت الشمس والعصر والشمس بيضاء نقية قبل أن يدخلها صفرة والمغرب إذا غربت الشمس وأخر العشاء ما لم تنم وصل الصبح والنجوم بادية مشتبكة واقرأ فيها بسورتين طويلتين من المفصل. کتاب الصلاة کے مواقیت یا وقوت الصلاة کا بیان چل رہا ہے. راوی بیان کرتے ہیں کہ مجھ سے بیان کیا مالک نے، یعنی یحییٰ ابن ابی یحییٰ نے بیان کیا مجھ سے اپنے استاذ امام مالک سے، اور وہ اپنے چچا سے بیان کرتے ہیں ابو سہیل ابن مالک سے، وہ اپنے والد سے بیان کرتے ہیں ان عمر بن الخطاب کتب الی ابی موسیٰ، کہ عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے گورنر سیدنا ابی موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف لکھا ان صلی الظہر اذا زاغت الشمس، کہ ظہر کی نماز اس وقت پڑھو کہ جب سورج ڈھل جائے والعصر والشمس بیضاء نقیۃ، اور عصر اس وقت پڑھو کہ جب سورج سفید صاف ہو، یعنی ابھی اس کے اوپر قبل ان یدخلها صفرۃ، اس سے پہلے کہ اس کے اوپر زردی آ جائے. تو والمغرب اذا غربت الشمس، اور مغرب اس وقت پڑھو کہ جب سورج غروب ہو جائے. وآخر العشاء ما لم تنم، اور عشاء کو اس وقت تک مؤخر کرو جب تک کہ تمہیں نیند نہ آ جائے، یعنی سونے سے قبل عشاء کی نماز جس قدر مؤخر کر سکو تاخیر کرو. وصل الصبح والنجوم بادیۃ مشتبکۃ، اور صبح کی نماز اس وقت پڑھو کہ جب ابھی تارے ظاہر ہوں اور مشتبک ہوں. مشتبک کے معنی مختلط، یعنی ایک دوسرے سے ملے ہوئے ہوں، یعنی اتنی زیادہ تعداد میں آسمان میں نظر آ رہے ہوں کہ وہ ایک دوسرے کے ساتھ ملے ہوئے نظر آتے ہوں. تو جب صبح کی سفیدی بڑھنے لگتی ہے تو جو زیادہ تعداد والے تارے ہیں وہ کم ہونے لگ جاتے ہیں نظر آنا، اور وہی تارے صرف نظر آتے ہیں کہ جو زیادہ بڑے ہوں. تو اس اعتبار سے صبح کی نماز جلد پڑھنے کا کہا گیا ہے. وقرأ فیہا بسورتین طویلتین من المفصل، اور اس میں یعنی فجر کی نماز میں مفصل سے دو طویل صورتیں پڑھو. یہ مفصل جو ہے اہل علم کے اقوال میں اختلاف ہے کہ مفصل کہاں سے شروع ہوتی ہے. بعض اہل علم کا کہنا ہے کہ سورہ حجرات سے شروع ہوتی ہے، بعض کا کہنا ہے کہ سورہ قاف سے شروع ہوتی ہے. لیکن امام ابن حجر رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ اس میں صحیح قول یہی ہے کہ مفصل جو ہے سورہ قاف سے لے کے قرآن کریم کے اخیر تک کی جتنے صورتیں ہیں وہ مفصل کہلاتی ہیں. اور انہیں مفصل اس اعتبار سے کہا گیا ہے کہ ان کے درمیان فصل یعنی فاصلہ ہے کثرت سے بسم اللہ کے ذریعے، یعنی ایک صورت ختم ہوتی ہے پھر فوری طور پر بسم اللہ کر کے ہم دوسری صورت شروع کر دیتے ہیں، پھر بسم اللہ کر کے تیسری صورت شروع کر دیتے ہیں. تو اس اعتبار سے یہ مفصل کہلاتی ہیں. تو یہ سیدنا ابی موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے اوقات کے سلسلے میں یہ تاکید کہ ان اوقات کو میں نماز پڑھنا ہے. اور اس میں ظہر کی نماز کے سلسلے میں انہوں نے جو سورج کے ڈھل جانے کا وقت متعین کیا وہ گرمی کے اوقات میں جو ہے جب دھوپ شدید ہو، تو اس اعتبار سے گویا سیدنا عمر نے ان کو یہ حکم دیا. وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أن عمر بن الخطاب كتب إلى أبي موسى الأشعري أن صل العصر والشمس بيضاء نقية قدر ما يسير الراكب 3 فراسخ، وأن صل العشاء ما بينك
وبين ثلث الليل فإن أخرت فإلى شطر الليل ولا تكن من الغافلين۔ اور مجھ سے بیان کیا مالک سے، وہ ہشام بن عروہ سے بیان کرتے ہیں، وہ اپنے والد سے بیان کرتے ہیں کہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے کتب الی ابی موسیٰ الاشعری، ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف لکھا، ان صلی العصر کہ پڑھو عصر کی نماز کو، والشمس بیضاء اور سورج سفید ہو، بیضاء ابیض سے ہے، نقیۃ صاف ستھرا، قدر ما یسیر الراکب اس قدر کہ یسیر چلے الراکب سوار، ثلاثۃ فراسخہ 3 فرسخ، تو 1 فرسخ 3 میل کا ہوتا ہے، گویا 9 میل تک چلے۔ وَأَنْ صَلِّ الْعِشَاءَ مَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ ثُلُثِ اللَّيْلِ اور عشاء کی نماز پڑھو اپنے اور 1/3 رات کے درمیان، گویا عشاء کا وقت جب شروع ہو اس سے 1/3 رات تک کے درمیان پڑھنا ہو۔ فَإِنْ أَخَّرْتَ فَإِلَى شَطْرِ اللَّيْلِ اور اگر تاخیر سے پڑھنا چاہو تو پھر آدھی رات تک بھی اسے پڑھ سکتے ہو۔ وَلَا تَكُن مِّنَ الْغَافِلِينَ اور غافلوں میں سے نہ ہو جاؤ۔ تو ثلث اللیل اور شطر اللیل کو پہچاننے کا پیمانہ یہ ہے کہ جس دن آپ مثلا آج کی تاریخ ہے، آج غروب شمس اگر 6:40 پہ ہے یا 50 منٹ پہ ہے تو اس وقت سے اور فجر کا جو وقت ہے، طلوع فجر کا، اس کے درمیان کا جو وقت ہے اس کا 1/3 2/3 3/3 نصف چوتھائی اس اعتبار سے اس کا اندازہ کر لیں تو گویا 1/3 تک تو جو ہے بتایا گیا، اور اگر کوئی تاخیر سے کرنا چاہے تو وہ نصف شب تک بھی پڑھ سکتا ہے۔ وحدثني عن مالك عن يزيد بن زياد عن عبد الله بن رافع مولى سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنه سأل أبا هريرة عن وقت الصلاة فقال أبو هريرة أنا أخبرك أصلي الظهر إذا كان ظلك مثلك، والعصر إذا كان ظلك مثليك، والمغرب إذا غربت الشمس، والعشاء ما بينك وبين ثلث الليل، وصل الصبح بغبش يعني الغلس، حدیث حسن۔ تو وہ بیان کرتے ہیں امام مالک رحمہ اللہ سے، وہ یزید ابن زیاد سے بیان کرتے ہیں، وہ عبداللہ ابن رافع سے بیان کرتے ہیں، مولا ام سلمہ، جو ام سلمہ زوج نبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ سیدہ ام سلمہ کے آزاد کردہ غلام ہیں، وہ بیان کرتے ہیں کہ انہ سأل ابو ہریرہ تھا کہ انہوں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا عن وقت الصلاۃ، نماز کے اوقات کے سلسلے میں۔ فقال ابو ہریرہ تھا، تو حضرت ابو ہریرہ نے فرمایا انا اخبرک، میں تمہیں بتاتا ہوں، صلی الظہر اذا کان ظلک مثلک، ظہر کی نماز اس وقت پڑھو کہ جب تمہارا سایہ تمہارے برابر ہو، والعصر اذا کان ظلک مثلیک، اور عصر کی نماز اس وقت پڑھو کہ جب تمہارا سایہ تم سے دوگنا ہو جائے، والمغرب اذا غربت الشمس، اور مغرب اس وقت پڑھو کہ جب سورج غروب ہو جائے، والعشاء ما بینک وبین ثلث اللیل، اور عشاء کو پڑھو جب تمہارے اور ثلث اللیل کے درمیان ہو، وصلی الصبح بغبش، اور صبح کی نماز پڑھو غبش یعنی غلس میں، غبش اصل میں رات کی جو باقی ماندہ سیاہی ہے اس کو غبش کہا جاتا ہے، اور غلس جو ہے اسی منہ اندھیرے کو کہا جاتا ہے۔ تو یہاں جو سیدنا ابو ہریرہ نے وقت ظہر کا اور عصر کا بتایا، مثل اور مثلین کا، تو اس کی توجیہ میں شارحین نے لکھا ہے کہ شاید پوچھنے والے نے سیدنا ابو ہریرہ کو آخر وقت پوچھا، یا سیدنا ابو ہریرہ نے آخر وقت بتایا، اس اعتبار سے ہے کہ یہ تاکید کے طور پر کہ یہاں تک وقت ہے اور اس کے بعد وقت نہیں ہے، تو یہ توجیہ اہل علم نے سیدنا ابو ہریرہ کے اس اثر کی ہے۔ وحدثني عن مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك أنه قال كنا نصلي العصر ثم يخرج الإنسان إلى بني عمرو بن عوف فيجدهم يصلون العصر۔ اور مجھ سے بیان کیا مالک سے، وہ اسحاق ابن عبداللہ ابن ابی طلحہ سے بیان کرتے ہیں، وہ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیان کرتے ہیں، انہو قال کہ انہوں نے فرمایا كنا نصلي العصر، ہم عصر کی نماز پڑھتے،
ثم يخرج الانسان الى بنی عامر بن عوف، پھر ایک آدمی بنی عامر بن عوف کے پاس جب پہنچتا کی طرف جب نکلتا، فیجدہم یصلون العصر، اور انہیں پاتا کہ وہ عصر کی نماز ابھی پڑھ رہے ہیں۔ یہ بنو عامر بن عوف کی جو بستی ہے یہ مدینہ منورہ سے 2 سے 3 میل کے درمیان واقع ہے، اور وہاں کے لوگ جو ہے کھیتی باڑی کرنے والے مزدور لوگ تھے، تو کام سے فراغت کے بعد عصر کی نماز پڑھا کرتے۔ تو گویا یہ کسی مصروفیت کی بنیاد پر یا کسی کام کی وجہ سے اس قدر اگر نماز کو تاخیر کی جائے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن انس بن مالك انه قال كنا نصلي العصر ثم يذهب الذاهب الى قباء فياتيهم والشمس مرتفعة، اور مجھ سے بیان کیا مالک سے، وہ ابن شہاب سے روایت کرتے ہیں، وہ انس بن مالک سے، انه قال، انہوں نے بیان کیا کہ كنا نصلي العصر، کہ ہم عصر کی نماز پڑھتے، ثم يذهب الذاهب الى قباء، اور پھر جانے والا قباء جاتا، فیاتیہم والشمس مرتفعۃ، اور وہ ان کے پاس پہنچتا اور سورج ابھی بلند ہوتا۔ تو وہی 3 میل کا فاصلہ مدینہ منورہ سے، مسجد نبوی کے موجودہ مقام سے قباء کا 3 میل کا فاصلہ، اور اہل قباء عصر کی نماز وہاں تک پہنچتے کے بعد بھی جو ابھی سورج بلند ہوتا، یعنی اس کے اوپر زردی نہ چھائی ہوتی۔ تو یہ وہ آثار ہیں جو عصر کے سلسلے میں ہیں۔ وحدثني عن مالك عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن القاسم بن محمد أنه قال ما أدركت الناس إلا وهم يصلون الظهر بعشي، اور مجھ سے بیان کیا مالک سے، وہ ربیعہ ابن ابی عبد الرحمن سے بیان کرتے ہیں، وہ قاسم بن محمد سے بیان کرتے ہیں، اور قاسم بن محمد جو ہے قاسم ابن محمد بن ابی بکر ہیں، یہ سیدنا ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ کے پوتے ہیں، اور مدینہ کے فقہاء سبعہ میں سے ایک جو ہے فقیہ ہیں۔ انہ قال، وہ بیان کرتے ہیں، ما ادرکت الناس الا وهم یصلون الظہر بعشی، کہ میں نے نہیں پایا لوگوں کو مگر وہ ظہر کو ٹھنڈے وقت میں پڑھا کرتے۔ تو گویا ان روایات سے جو ظہر کو ٹھنڈے وقت میں پڑھنے کی طرف دلالت کرتی ہیں، یہ ظاہر ہوتا ہے کہ شدید سردی گرمی کے موسم میں جب جو ہے سورج اس قدر بلند ہو اور موسم سخت ہو تو اس میں تاخیر کا جواز ہے اور اس کی گنجائش موجود ہے۔ البتہ اس باب میں اہل علم کا جو اختلاف ہے اور ان کے درمیان جو وجہ اختلاف اور وجہ استدلال ہے وہ ہم پڑھ چکے ہیں بدایۃ المجتہد میں، اور اس میں جو متعلقہ درس ہے اس کی طرف دوبارہ رجوع کیا جا سکتا ہے۔ واللہ تعالی اعلم، وصلی اللہ وسلم وبارک وانعم علی عبدک ورسولک محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔